اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشک آتا ہے ان رسولوں پہ، ان نبیوں پہ، نیک لوگوں پہ، ان لوگوں پہ جنہیں اللہ نے پسند کیا، جنہیں اللہ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، جیسے کہ بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار، تمام راہوں سے ہٹا ہوا اور مشرکوں میں سے نہ تھا، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا، اسے اللہ نے چن لیا اور اسے سیدھی راہ پہ چلایا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے اللہ ہی پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور اب ذرا اگلی آیات دیکھیے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چن لیا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم والو، اے امتیو، تم خوش نصیب لوگ ہو، چنے ہوئے لوگ ہو، اپنے رسول کے رسول ہو، ان کا پیغام پہنچانے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ہدایات دیں تو انہوں نے عرض کی کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا سینہ تھپکا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو اس بات کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے۔ خطبہ حجت الوداع۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں آخری ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچا دیا کرو میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی صحیح۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ رسول کے رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ لوگ جنہیں اللہ نے چنا ہے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ ہم لوگوں کو کیا یہ کم سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پسند کیا ہے؟ کیا ہماری یہ اوقات تھی؟ کیا ہماری کوئی حیثیت تھی کہ یہ رتبہ ملا؟ تو اس رتبے کے ملنے کا حق ادا کیوں نہیں کریں؟ تو اس رتبے کے ملنے کا حق کون ادا کرے گا؟ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اللہ پاک جن کو پسند فرماتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ اب تمہیں یہ سعادت دے رہا ہے کہ تمہیں چنا، ہمیں چنا اپنے دین کے پیغام کے لیے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چنا، اب اپنا رسول بنا کر ذمہ داری دی کہ اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام اب تم پہنچانا اللہ کی مخلوق تک، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، کہ دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اچھے الفاظ، اچھا اخلاق، نیکی کا عمل خود کر کے دکھانا ہے، اور اللہ نے گائیڈ کیا ہمیں کہ کوئی جبر نہیں دین میں کہ زبردستی لوگوں کو مار پیٹ کر اسلام میں لاؤ یا بچوں کو مار پیٹ کر قرآن رٹواؤ۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا قرآن نے کئی مقام پہ کہ اے نبی، ہم نے آپ کو دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام ہے ڈر سنانا اور خوشخبری دینا، یعنی اپنے اخلاق کے ساتھ
علم کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھانا، اپنے قول و فعل سے عمل کر کے دکھانا۔ اسلام کا حقیقی چہرہ اور مسلمان کا حقیقی عمل، اس کا کردار کیا ہے، یہ ذمہ داری اب امتیوں کو دی گئی ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اس طرح ہم نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں مجمع سے، آخری خطبے میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت، تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ بات جس کا رب پاک فرما رہے ہیں کہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو، کہ لوگ کل اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے تیرا پیغام ہمیں پہنچایا تھا، تیرے رسول کی ہدایت پہ عمل کیا تھا، اور رسول بھی گواہی دیں گے کہ ہاں میرے رب، اس میرے رسول نے، اس تیرے بندے نے، اس تیری بندی نے تیرے رسول کا پیغام، تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ ذرا سوچنا کہ اگر رسول پاک نے یہ گواہی دی تمہارے خلاف یا میرے خلاف کہ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے ہم پر کہ ہم نے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا؟ جو ہدایت وہ ہمارے ذمے لگا کر گئے وہ ہم نے پوری نہیں کی، تو کل کیا منہ دکھانا ہے رسول کو اور اپنے اللہ کو کہ دنیا میں دل لگا لیا تھا، دنیا کو سب سمجھ لیا تھا، یہ زندگی جو رب کی امانت تھی جسے لوٹانا تھا اسے اپنا سمجھ لیا تھا، اور اللہ نے جو ہمیں چنا ہم نے اپنا وہ فرض پھر ادا نہ کیا، تو کل کیا منہ دکھانا ہے رب کو، کیا امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے؟ تو اللہ نے تمہیں چن لیا، اپنے منصب کو، اپنی سعادت کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو ادا کرو بہن بھائیوں، اس طرح جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔